بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 26 ہیں۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے فطفقت اجوب طرقاتها مثل الحائم، یہاں سے لے کر وتروی روایتہ غلتی تک۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ فطفقت اجوب طرقاتها، چنانچہ میں نے چکر لگانا شروع کیا اس کے راستوں میں، طرقاتها اس کے راستوں میں، مثل الحائم حیران آدمی کی طرح، وأجول فی حوماتها اور اس کے اطراف میں گھومتا رہا، یعنی گلی کوچوں میں چلتا رہا، جولان الحائم پیاسے آدمی کی طرح، وارود اور میں تلاش کر رہا تھا، فی مسارح لمحاتی اپنی نگاہوں کی چراگاہوں، ومسائح غدواتی وروحاتی اور اپنی صبح و شام کی سیاحت کی جگہوں میں، کریمن ایسے سخی کو اخلق لہ دیباجتی جس کے سامنے میں اپنی حالت کو، یعنی اپنے چہرے کو پراگندہ کر سکوں، یعنی اپنے فقر کو اس پر ظاہر کر سکوں، وابوح الیہ بحاجتی اور اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کر سکوں، ظاہر کر سکوں، او ادیباً یا ایک ایسا ادیب، تفرج رؤیتہ غمتی کہ جس کی رؤیت، جس کا دیدار میرے غم کو دور کر دے، وتروی روایتہ غلتی اور اس کی روایت، اس کی گفتگو وہ میری پیاس کو سیراب کر دے، غلتی پیاس کو۔ فطفقت اجوب طرقاتها، طفقت یہ طفق یطفق طفقن سے ہیں، طفقن شروع کرنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی کسی کام کو شروع کرنا، کرنے لگنا، اور یہ افعال مقاربہ میں سے ہیں، نفی میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، یعنی ایسے آپ نہیں کہہ سکتے ما طفقا، کیونکہ نفی میں اس کا استعمال ممنوع ہے، اور یہ ہمیشہ اس بات میں استعمال ہوتا ہے، سورہ اعراف میں ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ اجوب یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، نصر سے جاب یجوب جوبن سے ہیں، تجوابن بھی اس کا مصدر آتا ہے، کسی چیز کو قطع کرنا، کاٹ لینا، تراشنا، جاب البلاد اس نے شہروں کو سفر کے ذریعے قطع کیا، اور اسی طرح قرآن میں ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ۔ اور طرقات یہ راستوں کو کہتے ہیں، طریق اس کی جمع، طریق اس کا واحد ہے، اور طرقات یہ جمع ہے، مذکر اور مؤنث دونوں میں یہ یکساں استعمال ہوتا ہے۔ مثل الحائم، مثل یہ نظیر کو کہتے ہیں، مانند، جیسے، مذکر مؤنث مفرد جمع سب کے لیے یہ یکساں استعمال ہوتا ہے، ہوا مثلہ، ہما مثلہ، ہم مثلہ۔ البتہ مثل اور مثال میں فرق ہیں، تو مثل حقیقت اور ذاتی اوصاف میں شریک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ مثال عام ہے، کسی بھی طرح کی مشارکت اور مشابہت میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ حائم یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اور حیران اور پیاسا دونوں معنی میں مستعمل ہیں، جمع اس کی ہویم یا ہویام آتی ہیں، مجرد سے یہاما، یہیم، حیمن یا حیمانن سے ہیں، آوارہ پھرنے کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز میں آوارگی کا شکار ہونا اور حیران ہونا،
اسی طرح قرآن میں ہے الم تر انہم فی کل واد یہیمون، سرگردہ پھر رہے ہیں۔ اور ہام فلان، یعنی جب کسی آدمی کی طرف اس کی نسبت ہو تو پھر اس سے سخت پیاس مراد ہوتی ہیں، اور پیاس کی شدت میں مبتلا ہونا، تو ہائم سے مراد یہاں پر جو ہے وہ پیاسا ہے۔ وَأَجُولُ فِي حَوْمَاتِهَا، اجول یہ جال یجول جولن سے ہیں، جولانن چکر لگانا، جولہ کہتے ہیں گش کو، جولہ تفتیشی آج کل کے اصطلاحات میں یہ تحقیقاتی دورے کو کہتے ہیں، اور جولۃ من المباحثات یہ بات چیت کا دورہ، اور اسی سے جوالہ ہے موٹر سائیکل وغیرہ کو، اور جوال یہ موبائل جس کو ہم کہتے ہیں اس کو، چونکہ یہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ گردش میں ہوتا ہے۔ حومات اس کا مفرد جو ہے وہ حومتن ہے، حومت کل شیء ہر چیز کا بڑا حصہ۔ جولان یہ جیسے ابھی میں نے عرض کیا، یہ جال یجولو جولان یعنی مصدر ہیں اجولو کا، تو اس سے مراد وہ چکر لگانا ہے۔ الحائم یہ حائم یہ حام یحوم حومن حومانن سے ہیں، چکر لگانا اور کسی چیز کے گرد گھومنا۔ حام الرجل کسی کا پیاسا ہو جانا، یہاں حومات سے شہر صنعاء کے اطراف اور جہات مراد ہیں۔ حائم پیاسا، جولان الحائمی یعنی پیاسے آدمی کی طرح، حیران و سرگردہ آدمی کی طرح، جمع اس کی حوم آتی ہیں۔ ارودو یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، راد یرود رودن سے ہیں۔ ارود میں تلاش کر رہا تھا، رائد بھی اسی سے ہیں، جستجو اور تلاش کرنے والا، اور قائد اور رہنما کو بھی کہتے ہیں۔ مسارح یہ مسرح کی جمع ہے، سرح یسرح سرحن، یہ چراگاہ کو کہتے ہیں اور صیغہ ظرف ہیں۔ اسی طرح سٹیج اور تماشگاہ کو بھی مسرح کہتے ہیں، اور آج کل کی جدید عربی میں مسرحیہ یہ ڈرامے کو بھی کہتے ہیں۔ لمحات یہ لمحتن کی جمع ہے، اچٹتی نگاہ کو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کو لمح یلمح لمحن، کسی چیز کو اچٹتی ہوئی نگاہ سے دیکھ لینا، بغور دیکھ لینا، تاک لگا کے دیکھ لینا۔ مسائح یہ مسیحتن کی جمع ہے، بہنے کی جگہ یا سیاحت کی جگہ۔ ضرب سے ہیں ساح یسیح سیحن بھی ہے، اور ساح یسیح سیاحتن، تو سیحن سے یہ بہنے کے معنی میں ہے، اور سیاحتن سے یہ سیر و تفریح کے معنی میں ہے۔ سورہ توبہ میں ہے فسیحوا فی الارض۔ غدواتی اس کا مفرد غدوتن ہے، طلوع فجر اور طلوع شمس کے درمیان کے وقت کو غدوتن کہتے ہیں، اور اسی کا جو متضاد ہیں روحاتی، اس روحتن ہے۔ روحہ ایک مرتبہ جانا یا شام کے وقت جو ہے وہ جانا، تو یعنی اپنی صبح شام کی جو میری چراگاہیں تھی اور جو چلنے کی جگہ تھی اس میں۔ کریمن کریم یہ شریف آدمی کو کہتے ہیں، سخی آدمی کو کہتے ہیں، اور جمع اس کی کرما آتی ہیں۔ اخلقو یہ اخلق یخلق اخلاقا باب فعل سے واحد متکلم کا صیغہ ہیں، کسی چیز کو پرانا کرنا، لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اور مجرد میں یہ خلق یخلق خلوقتاً سے ہیں، پرانا ہونے کے معنی میں ہیں۔ دیباجتی دیباجہ یہ چہرے کو کہتے ہیں، یا پھر کتاب کے بالکل شروع جس کو مقدمہ کتاب کہتے ہیں وہ دیباجہ کہلاتا ہے، اور اس کی جمع دیباج آتی ہیں، اور دیباج کی جمع پھر دبابج اور دبابیج دونوں طرح آتی ہیں۔ دیباجات بھی اس کی جمع مستعمل ہیں۔ ابوح یہ باح یبوح بوحن سے ہیں، کسی چیز کو ظاہر کر دینا، ابوح میں ظاہر کر رہا تھا، یا ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا، لازم اور متعدی دونوں طرح آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے ایک ایسے آدمی کی تلاش تھی جس کے سامنے میں اپنا چہرہ پرانا اور ذلیل کر سکوں، یعنی اس کے سامنے میں دست سوال دراز کر سکوں اور اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کر سکوں، اور وہ میری کسی نہ کسی مد میں جو ہے وہ مدد کر لے۔ حاجتی حاجات اس کی جمع آتی ہیں، ضرورت کو کہتے ہیں۔ اب ادیباً ادیب ادبا اس کی جمع آتی ہیں، اور ایسے آدمی کو کہتے ہیں جس کو ادب پر عبور حاصل ہو۔ تفرج فرج یفرج تفریجاً
یہ باب تفعیل کا مصدر ہیں اور وسیع اور کشادہ کرنے کے معنی میں ہیں۔ مجرد سے یہ فرج یفرج فرجن یعنی وسیع کرنے اور کشادہ کرنے کے معنی میں ہیں، اسی معنی میں استعمال ہیں۔ اور فرج اللہ غمہ یعنی کسی چیز کو زائل کرنا، دور کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ رؤیتہ تفرج رؤیتہ، رؤیہ رآ یرا رؤیتن سے ہیں، یعنی دیدار، اس کی رؤیت، زیارت۔ غمتی، غمہ یہ غم کو کہتے ہیں، جیسے سورہ یونس میں ہے ثم لا یکن امرکم علیکم غمتن، تو غمہ میرے غم کو۔ وتروی، اروا یروی ارواءن، یہ باب افعال سے ہیں، سیراب کرنے کے معنی میں ہیں، اور مجرد میں یہ رویہ یروا، رین اور ریین دونوں طرح کا مصدر اس کا استعمال میں ہے اور سیراب ہونے کے معنی میں آتا۔ یہاں پر اروا سیراب کرنا، وتروی جو سیراب کر دیں، روایتہ اس کی روایت، یہ روا یروی روایتن یعنی بات کو نقل کرنا، روایات اس کی جمع آتی ہیں، اور یہاں مراد جو ہے اس کی گفتگو ہیں۔ غلتی یعنی میری پیاس، یہ غل یغل غلتن سخت پیاس کا لگ جانا، تو ابھی سمعہ سے مستعمل ہے، تو میری پیاس کو جو ہے وہ ختم کر دیں اور مجھے اچھی طرح سیراب کر دیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی مذکورہ عبارت کے حوالے سے ترجمہ اور تشریح کی گئی یا پھر الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق آپ کے سامنے آئی، آپ اچھی طرح ان چیزوں کو نوٹ کریں گے اور یہ ذہن میں بھی بٹھائیں گے اور اگلے سبق کے لیے بھی مطالعہ کر کے آئیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔